بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ صغیر پورڑا۔ آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل کڑوا سا۔ آج میں جو آپ کو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں یہ کوئی عام ویڈیو نہیں ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہر طرف ایک دھوم مچی ہوئی ہے، ارتغال غازی۔ ارتغال غازی کون ہے؟ کیا اس سے ہمارا کوئی ناطہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے میں نے چند تاریخ کے اوراق پلٹے اور اس کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ارتغال غازی کون تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا نام کسی نسل، قوم سے نہیں بلکہ اس کے پہلے حکمران سلطان عثمان غازی کے نام سے منسوب ہے۔ سلطان عثمان غازی کا نام پر ہی اس کا نام ہے۔ یہ عثمان غازی کے والد کا نام ارتغال غازی تھا۔ اس وقت ترک قبیلوں کی شکل میں رہتے تھے۔ یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ، پانی نظر آیا، وہیں خیمے لگا لیے، ڈیرے ڈال دیے۔ یہ مویشی پال لوگ تھے۔ ان قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا۔ کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑا طاقتور تھا۔ سلیمان شاہ اس قبیلے کا سردار تھا۔ یہ نہایت جنگجو قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ اور اس کے قبیلے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد اسلام کی اشاعت تھی۔ اس کے ساتھ تقریباً 400 کے لگ بھگ خاندان تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسلمان ہر جگہ سے کمزوری کا شکار تھے۔ منگول اپنا سر اٹھا رہے تھے۔ سلجوقی سلطنت اپنے زوال کے قریب تھی۔ ان میں اندرونی رسا کشی، سازشیں اور مطلب پرست، مفاد پرست خوشامدیوں کے ٹولے نے گھیرا ہوا تھا۔ یہ گھیرا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ منجلا بیٹا ارتغال اپنے والد کا جانشین مقرر ہوا اور قبیلے کا سردار بنا۔ امیر غازی ارتغال بن سلیمان شاہ کایوقی ترکمانی ترکی زبان کا لفظ ہے۔ یہ 2 لفظوں کو اور تغل سے مل کر بنا۔ اس کے معنی ہیں آدمی، سپاہی یا ہیرو، جبکہ ارتغال کے معنی عقاب، پرندے کے آتے ہیں، جو مضبوط شکاری پرندہ کے طور پر مشہور ہے۔ ارتغال کے معنی عقابی شخص، مقامی سپاہی یا شکاری، ہیرو وغیرہ ہوں گے۔ ترک غوز کی شاخ کائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے
اور سلطنت عثمانیہ کے بانی اول کے والد تھے۔ ولادت کا زمانہ 1191 کے آس پاس ہے، جبکہ سن وفات 1281 بتائی جاتی ہے، اور مدفن اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند اور دلیر، ایماندار، باروب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاؤالدین نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے گرد و نواح کے علاقے بطور جگیر عطا کیے، اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد آس پاس کے تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے۔ ارطغرل غازی بہادر، نڈر جنگجو شخص تھا جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا خوب جانتا تھا، لیکن وہ وقت آ گیا تھا کہ منگول ہر طرف تباہی پھیلا رہے تھے۔ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ چنگیز خان کی فوجوں نے خوارزم شاہ سلطنت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ مسلمان منگولوں کے آگے لگ کر بھاگ رہے تھے۔ اس صورتحال میں ارطغرل منگولوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کو لے کر سلجوقی سلطنت کی طرف رواں ہوا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ دو فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ اس نے سوچا کہ کسی ایک کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس لشکر کا ساتھ دے اور کس کا ساتھ نہ دے۔ کچھ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا جو فوج ہار رہی ہے اس کا ساتھ دیا جائے۔ اس نے تقریباً ایسا ہی کیا، اور تھوڑے ہی سپاہیوں کے ساتھ مخالف فوج پر ڈٹ پڑے اور حملہ کر دیا۔ ایسا حملہ کیا کہ دوسری فوج اڑ نہ سکی، وہ تتر بتر ہو گئی، اور جتنے فوجی بچے ان کے وہ گرفتار ہو گئے۔ جس فوج کا ارطغرل نے ساتھ دیا، یہ سلجوقی سلطنت علاؤالدین کی فوج تھی۔ سلطان علاؤالدین نے ارطغرل کی بہادری، شجاعت اور دلیری سے خوش ہو کر ارطغرل کو اپنی سلطنت میں اناطول کے قریب سکارتا کے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی۔ یہ قبیلہ آباد ہو گیا۔ سلطان نے ان کی اجازت دی کہ سرحد کے ساتھ ساتھ والے علاقوں کو فتح کریں اور سلطنت میں شامل کریں۔ ارطغرل نے کچھ ہی عرصہ میں اپنی شجاعت، بہادری کا سکہ بٹھا دیا۔ 1281 میں 90 برس کی عمر میں ارطغرل غازی کا انتقال ہو گیا۔
اس کے جانشینوں میں اس کا بیٹا عثمان غازی تھا۔ عثمان سردار مقرر ہوا۔ عثمان اپنے والد کی طرح پکا مسلمان، بہادر، حوصلہ مند تھا۔ اس نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادھر سلطان علاء الدین سلجوقی ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ سلطان علاء الدین شہید ہوئے۔ اس کا بیٹا سلطان علاء الدین کا بیٹا غیاث الدین جانشین مقرر ہوا، لیکن وہ بھی تاتاریوں کے آگے پاؤں نہ جما سکا۔ تاتاریوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ 1299 میں سلجوق سلطنت بالکل ہی ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوحہ علاقوں میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ برما کی فتح کے بعد سلطان عثمان بیمار ہوئے۔ 1223 کو وفات پائی۔ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے اوار خان کو ایک طویل نصیحت کی اور خان سلطان بنا دیا۔ اپنے باپ اوار خان نے اپنے باپ کی پالیسیوں کو جاری رکھا۔ جب سلطان عثمان کا انتقال ہوا تو سلطنت کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ 150 سال کے اندر یہ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کی حدیث پوری کر دی کہ اپنے بہترین ہونے کا ثبوت دیا۔ معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق غز ترک قبائل کی شاخ کائی قبیلہ سے تھا۔ ان کا خاندان بیگ سردار کہلاتا تھا۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان اول کے ڈھائے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کی وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل ضرب کرا دیا۔ تاہم مجموعہ دستاویزات عثمانی کے مطابق ارطغرل ترکمانی شاہ سلیمان شاہ کا فرزند اور کائی قبیلے کے سردار تھے، جو تمام ترک قبائل کو منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف اکٹھا کرنے کے لیے بعض نفیسی سرحدوں کی طرف کوچ کر گئے۔ عثمانی دستاویزات میں ارطغرل کا نسب کچھ یوں ملتا ہے: ارطغرل بن سلیمان شاہ بن گندوز علب بن کایا علب بن کوک علب بن سارکوک علب بن تابی علب۔ کائی قبیلہ انہی سے منسوب ہے۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر
सलाहकार रूम के पास गए और उनसे ज़मीन का मुतालबा किया। चुनांचे उन्होंने सोगोत तुर्की की ज़मीन अर्तगल के हवाले कर दी, जो इस ज़माने में बारफतीनी सल्तनत की सरहद पर वाक़ था। अर्तगल को इसका सरदार भी मुकर्रर कर दिया। बाद अज़ां इस सरज़मीन पर कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया का सबब बने। इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तगल गाज़ी और दीगर उस्मानी सलातीन ने मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर अमूमन इनके नामों के साथ गाज़ी का लक़ब लगाया जाता है, क्योंकि ये कबीला जंग में ही रहा है, जंग में गाज़ी रहे हैं, जो शहीद हो गए। गाज़ी का लक़ब इसके लिए, इस कबीले के लिए फ़ख्र था। अर्तगल गाज़ी उम्र भर सल्जूकी सल्तनत के वफ़ादार रहे। अर्तगल को और उसके वालिद सुलेमान शाह अपने कबीले में कई गद्दारों का सामना था, जो दोस्तों के रूप में दुश्मनों के साथ मिले हुए थे, लेकिन उन्होंने इनके साथ मुकाबला करते अल्लाह ने उन्हें साबित कदम रखा। किसी चीज़ में को उन्होंने खातिर में न रखा। उनका मकसद सिर्फ़ इस्लाम की सरबुलंदी था। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने का सबब भी इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अर्तगल और दीगर सलातीन की मुजाहिदाना सरगर्मियों की बिना पर अमूमन उनके नामों के साथ गाज़ी का लक़ब यही वजह है। अर्तगल गाज़ी सल्जूकी सल्तनत के वफ़ादार रहे और आखिरी अयाम में सल्जूकी सल्तनत की आखिरी सांसें ले रही थी, लेकिन मंगोल सल्तनत ने पूरे अनातोलिया, जो मौजूदा तुर्की है, पर कब्ज़ा कर लिया, जो उनके लिए, अर्तगल के लिए सख्त तशवीश का बायस था। और इनकी आरज़ू थी कि अज़ीम इस्लामी सल्तनत का क़याम अमल में आए। चुनांचे अर्तगल के सबसे छोटे बेटे गाज़ी उस्मान अव्वल ने इनका ख्वाब पूरा किया और अज़ीम व शान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। वफ़ात के वक्त अर्तगल की उम्र 90 साल से ऊपर थी। वो सोगोत शहर में मदफून है। वहाँ पर अर्तगल के नाम की एक मस्जिद भी है, लेकिन आजकल पाकिस्तान के सरकारी नशरियाती इदारे PTV पर तुर्की का मकबूल तारीख़ी ड्रामा अर्तगल गाज़ी चलाया जा रहा है। इसे पाकिस्तानी अवाम की तरफ से बेपनाह सराहा गया, लेकिन चंद नाम निहाद सेकुलर इस पर एतराज़ भी कर रहे हैं, और उनके एतराज़ देखकर साफ ज़ाहिर होता है कि एतराज़ करने वालों को असल तकलीफ़ क्या है। तकलीफ़ ड्रामा के इस्लामी थीम और मुसलमानों के काबिल फ़ख्र तारीख़ी कारनामे दिखाने पर है, वरना जो तबका
یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ڈرامہ کے مرکزی کردار نے کرنے والے اداکار تو حقیقی زندگی میں اسلامی نہیں، وہ عمومی طور پر ڈراموں فلموں میں فحاشی عریانیت کا خوب دفاع کرتے ہیں اور اسے آرٹ کا نام دیتے ہیں۔ ارطغرل غازی ڈرامہ دکھانے پر ایک تو بات واضح ہوگی کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ، اپنے اسلاف، کیونکہ مسلمان جہاں بھی ہوں وہ ایک جان ایک روح ہیں، کیونکہ ہمارے اسلاف ایک ہیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں یہ دکھ ہو رہا ہے، کیونکہ ارطغرل غازی میں عام مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ پر توکل، مشکل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سے بے پناہ محبت عقیدت کو مضبوطی سے تھامنے، ہر راہ میں خدا پر ڈٹے رہنا، جو آج کل کے نوجوان کو سکھانا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلاف میں ایسے ڈرامے اور تاریخی حقائق ہونے چاہیے۔ اپنا اور گرد و نواح کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔